اللہ الرحمن الرحیم. Being head of the investigation wing ہری پور، میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ میرے بلانے پہ، میرے انویٹیشن پہ آپ لوگ آئے. اس پریس کانفرنس کا جو سب سے میرا بڑا مقصد تھا وہ یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہو جائے، ایک تعارفی میٹنگ ہو جائے، ایک دوسرے کو جان لیں، ایک دوسرے کے نظریات سے استفادہ کریں کہ بندہ کس نیچر کا ہے. تو اسپیشلی میرا یہ مقصد تھا. ساتھ میں نے سوچا کہ کچھ کیسز کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ اس کی ضرورت بھی اس لیے پیش آئی کہ پرسوں کلا بٹ میں جو وقوع ہوا ہے 302 کا، تو میڈیا کے بعض بھائیوں نے اس کی رپورٹنگ میں تھوڑی سی ایسی باتیں شامل کر لی جو ہمارے کیس کے لیے بھی فیٹل ثابت ہو سکتی تھیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے نا وہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے اپنے ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ اور ڈی ایس پی سجاد صاحب کے ساتھ میں نے مشورہ کیا کہ ایک پریس کانفرنس بلاتے ہیں جو ہائی پروفائل کیسز ہے ان کے متعلق کچھ باتیں کریں، انویسٹیگیشن کے متعلق، پریونشن کے متعلق. آپ لوگوں کی اگر کوئی شکایت ہو، کوئی ایسے آپ کے نوٹس میں ایسی کوئی بات ہو، وہ ہمارے علم میں لانا ضروری ہو تو وہ ہو جائیں، ہم آگاہ ہو جائیں، ہم کو علم ہو جائے تاکہ اس کا تدارک کیا جا سکے، کوئی ایسی انفارمیشن، کوئی ایسی بات. تو اسی وجہ سے میں نے یہ پریس کانفرنس بلائی. خاص کر سب سے پہلے میں پرسوں والے کیس کا ذکر کروں گا جو کلا بٹ میں ہوا ہے. مورخہ 14 فروری کو جو ہے نا اس نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ، جو کہ ایک افغان مہاجر ہے، اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج کرائی. پولیس نے اس کی رپورٹ درج روزنامچہ کر کے اپنی تفتیش شروع کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ہی قلیل وقت میں ہمیں انفارمیشن حاصل ہوئی. ہم نے ڈی ایس پی صاحب نے، ایس ایچ او صاحب نے، تفتیشی افسران نے جو او ڈبل آئی ہیں وہاں کے کلا بٹ کے، انہوں نے بہترین تفتیش کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیشہ ورانہ اور ماہرانہ انداز سے اس وقوعے کے اصل حقائق کو معلوم کر کے ملزم کو گرفتار کیا. جب ملزم کو گرفتار کیا تو اس نے جو ہے نا وہ سچ اگل دیا. اب یہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ لاش بعد از قتل لاش کی وہ ہوتی ہے، لاش کدھر گئی؟ تب اس نے بتایا کہ قتل کرنے کے بعد میں نے لاش جو اس بیکری کی جو بٹی تھی جس پہ وہ یہ بیکری کا سامان بناتے ہیں، بسکٹ، کیک وغیرہ، اس میں اس نے کہا کہ میں نے جلا دی ہے. وقوعے کے اطلاع ملتے ہی، ہو سکتے ہیں آپ میں سے ایک دو بھائی صاحبان وہاں پہ موجود ہوں، میں خود گیا ہوں، ڈی ایس پی صاحب موقع پہ آئے تھے، ایس ایچ او صاحب تھے، تفتیشی افسران. ہم نے موقع سے اس بٹی سے جو بھی بقایا جات تھی، راکھ، ہڈیاں وغیرہ، وہ ہم نے قبضے میں کر لی. زمین پر جہاں پہ خون کے دبے پڑے ہوئے تھے، زمین کو کرچ کے، کیونکہ اس نے یہ کمال کیا تھا کہ اس پہ میدہ وغیرہ ڈال کے وہ خون کے نشانات کو مٹانے کی کوشش کی تھی. وہ کیا ہو گیا تھا کہ وہ خون چھپتا نہیں، تو وہ ہمیں وہ داغ دبے اور وہ مل گئے، شکر الحمدللہ. وہ ہم نے فورینسک کے لیے، لیبارٹری کے لیے بھجوا دیے. اب ایسی صورتحال میں
کہ کوئی چشمدید گواہ نہ ہو، ناش نہ ہو یا لاش نہ ہو، تو کیس کو پروو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ڈی ایس پی صاحب نے، تفتیشی امتیاز خان نے اور ایس ایچ او صاحب نے کمال کا مظاہرہ، پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں چشمدید گواہ بھی مل گیا ہے، شکر الحمدللہ، اور اس نے عدالت میں بیان بھی دیا ہے 164 کا کہ میرے سامنے جو ہے نا یہ قتل ہوا ہے، اور مجھ پر پستول تان کے بحالت مجبوری مجھ سے یہ کام کرایا ہے کہ لاش کو جو ہے نا بٹی میں ہم نے جلا دیا ہے۔ اب ڈی این اے ٹیسٹ اور فورینزک باقی ہیں، لیکن سر دست میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اور آپ لوگوں کی وساطت سے میں اپنے ٹیم کو شاباش دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ ان کے نام کو اسپیشلی اس کیس میں انعامات کے لیے جو ہے نا وہ ریکمینڈ کروں گا اپنے ہائی اپ سے کہ آئی جی صاحب سے اور ڈی آئی جی صاحب سے، ان کے لیے انعامات منظور کرواؤں گا انشاءاللہ، کہ ان کے بہترین کارکردگی دکھائی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اس سے چند دن پہلے تھانہ بیڑ کے حدود میں رات کو ایک وقوع